الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتی اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ درس قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہے اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ابھی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ ان بے شک الذین لوگ کی جمع لوگوں، ان الذین یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان بے شک الذین وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر مطلب انکار کیا۔ انکار کرنا اس کو کہتے ہیں جو اپنے دل سے، زبان سے اور عمل سے انکار کرے، وہ ہوتا ہے کافر۔ یہی تین چیزیں، دل، زبان، عمل یعنی پریکٹیکل، یہی تین چیزیں ہر انسان کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک سچا مسلمان، پکا مسلمان، اللہ کا ولی، اللہ کی ولیہ، ایک مسلمان لیکن گنہگار مسلمان، ایک منافق، ایک فاسق اور ایک کافر۔ ان پانچوں کیٹیگریوں کے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں، دل، زبان اور عمل دیکھا جاتا ہے۔ جس کا دل بھی انکار کرے، زبان بھی انکار کرے، عمل بھی انکار کرے، وہ ہوتا ہے کافر۔ جس کا دل، زبان اور عمل تینوں چیزیں، یہی تین چیزیں یاد رکھیں، دل، زبان اور عمل۔ اب دل، زبان اور عمل انکار کر دے تو پکا کافر ہے، دل، زبان اور عمل اقرار کر لے تو پکا مسلمان ہے، اللہ کا ولی اور ولیہ ہے۔ ہر چیز کی ایک اپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے۔ جس کے دل، زبان اور عمل نے انکار کیا وہ ہے کافر، اور جس کے دل، زبان اور عمل نے اقرار کیا وہ ہے مومن۔ اب چلیے دوسری بات گنہگار کے لیے۔ گنہگار کا دل اقرار کرتا ہے، گنہگار کی زبان اقرار کرتی ہے، لیکن عمل میں اس کے وہ بات نہیں ہوتی جس پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور جس سے وہ اقرار کرتا ہے۔ مثلا اس کا دل کو یقین ہے کہ میں مسلمان ہوں، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس کو یقین ہے، اور اس زبان سے کہتا بھی ہے کہ بالکل بھائی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، لیکن جب پڑھنے کا ٹائم آتا ہے 1 پڑھتا ہے، 4 نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے، 3 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے، 2 نہیں پڑھتا، کبھی جمعے کی پڑھتا ہے، کبھی تو سال میں 1 عید کی پڑھتا ہے۔ یہ ہیں گنہگار لوگ، یعنی کہ دل اس کا مان رہا ہے، زبان اس کی اقرار کر رہی ہے، لیکن عمل اس کی اپنی ہی بات کی تصدیق نہیں کر رہا، تردید کر رہا۔ یہ ہے گنہگار۔ کافر کون ہے؟ جس کا دل بھی انکار کرے، جس کی زبان بھی انکار کرے اور جس کا عمل بھی انکار کرے۔ پکا اللہ کا ولی اور ولیہ وہ ہے، مومن وہ ہے، صحیح پکا مسلمان مرد عورت وہ ہے جس کا دل بھی اقرار کرے، زبان بھی اقرار کرے، عمل بھی گواہی دے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کافروں کی، لیکن باتیں سمجھ جانی چاہیے، کیونکہ آگے قرآن میں آپ کو عام انہوں کے الفاظ بھی ملیں گے، گناہگار مسلمانوں کے الفاظ بھی ملیں گے، منافق اور فاسق کے بھی ملیں گے۔ یہیں شروع میں اگر سمجھ لیا جائے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے پکا مسلمان، ایک ہوتا ہے گنہگار مسلمان، ایک ہوتا ہے منافق، مسلمانوں میں سے ایک ہوتا ہے فاسق، اور ایک ہوتا ہے کافر۔ پکا مسلمان وہ ہے جس کا دل، زبان اور عمل اقرار کرے۔ گنہگار مسلمان وہ ہے جس کا دل اور زبان اقرار کرے، لیکن عمل اس کا اس بات کی تصدیق نہ کرے، کچھ پہ اعمال پہ وہ کرے، کچھ پہ وہ نہ کرے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان اقرار کرتی ہے، عمل بھی اقرار کرتا ہے، بڑا ایماندار ہوتا ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ہوتا ہے،
بہت ہی زیادہ نیک پرہیزگار ہوتا ہے، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی حدیث و قرآن کی باتیں کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس امت کو نعوذ باللہ توڑ دوں، کوئی ایک نیا اپنا ہی فرقہ بنا لوں، ان کو اللہ کے ولیوں کے خلاف کر دوں، ان کو علماء کے خلاف کر دوں، ان کو مساجد کے خلاف کر دوں، کسی طرح ان کے اندر توڑ پیدا کر دوں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نیک اسلاف پر نعوذ باللہ من ذالک یہ لعن طعن یا اللہ میری توبہ شروع کر دیں، اللہ کے پیارے ولیوں پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر، اور اسی طرح مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے، عمل اس کا بتاتا ہے، لیکن اندر دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں، وہ ہوتا ہے منافق۔ ان تینوں چیزوں میں سے زبان اور عمل اس کا گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے۔ ہم وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان بھی دیتے ہیں، زندہ ہوتا ہے تو مسلمانے والے معاملات اس کے ساتھ کرتے ہیں، فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جسے منافق سمجھ رہے ہوں وہ منافق نہ ہو تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ منافق ان 3 کیٹیگریوں میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے، آپ اس کو دل، زبان اور عمل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے فاسق۔ فاسق وہ ہوتا ہے جس کا دل انکار کرتا ہے، عمل بھی انکار کرتا ہے، صرف ایک زبان اقرار کرتی ہے میں بھی مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے ختم النبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتی ہے، ہم سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم النبوت پہ پہرا دینے والا کون ہے، جاؤ جا کے ہماری تاریخ کو پتہ کرو، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، باتیں کرے گا، آسمانوں کو ٹاکیاں لگائے گا، لیکن ختم النبوت پر ڈھاکہ بھی خود ڈالے گا، اور پھر جب بجمے میں آئے گا لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی بڑھ کے بھی مارے گا۔ ٹیلی ویژن پہ آئے گا تو یہ علماء نے یہ کر دیا، علماء نے وہ کر دیا، دین کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ کیا ہو رہا ہے، یہ شہنشاہ نقوی صاحب کدھر لے کے جا رہے ہیں شیعہ قوم کو، یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہ احتشام الہی ظہیر صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے اہل حدیث فقہ کے ماننے والوں کو، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں طارق جمیل صاحب لوگوں کو، یہ مولویوں نے بنیاد پرستوں نے کیا بنایا ہوا ہے، یہ ریاض قادری صاحب نے کیا اپنا گروہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ طاہر القادری صاحب نے کیا منہاج القرآن کی تنظیمیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ مولوی کسی کام کے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کسی ایک کو نہیں چھوڑتے، سب کے خلاف ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دجال میڈیا پہ باتیں شروع کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نہ دل ان کا مسلمان ہے، نہ عمل سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ڈرامے بنا رہا ہے، فلمیں بنا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، میں جی سلمان خان ہوں، میں جی شاہ رخ خان ہوں، میں جی عامر خان ہوں، اور بے حیائی دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، نام مسلمان ہے، نہ دل میں اس بات کا ڈر ہے کہ کل اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور نہ عمل سے وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ دیکھنے میں پتہ لگے یہ مسلمان ہے، بس نام مسلمان۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں فاسق، نہ دل ان کا اقرار کرتا ہے، نہ عمل ان کا گواہی دیتا ہے، لیکن زبان سے وہ فر 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 کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اسلام کا، یہ ہوتا ہے فاسق۔ اب آتے ہیں اس کیٹیگری پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے کافر۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی انکار کر دے، جس کی زبان بھی انکار کر دے، اور جس کا عمل پریکٹیکل بھی انکار کر دے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کیا انکار، ان الذین کافروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء، سواء کہتے ہیں برابر کو، ایک جیسا، برابر، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے برابر، ایک جیسا، سواء ایک جیسا ہے، علیہم ان سب کو، انذرتہم آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ قبر کا عذاب ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوگا، جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں، اس قسم کی آپ ان کو دلائل دیں، باتیں کریں، یہ نہیں مانیں گے، یہ بالکل کسی صورت میں بھی ڈریں گے نہیں، لا یؤمنون، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
بے شک جو لوگ انکار کر بیٹھے یعنی کہ کافر ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دل سے بھی انکار کر دیا، جن کی زبان بھی انکار کر رہی ہے، جن کا عمل بھی انکار کر رہا ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں ہونے دیں گے، وہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے۔ دل سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں کریں گے، زبان سے بھی وہ کہہ رہا ہے میرا ٹوٹ انگ ہے، عمل سے بھی اس نے کرفیو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ آج اس وقت کتنے مہینے ہو گئے، ابھی حالت کرفیو میں ہے میری کشمیری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوان بوڑھے۔ اس وقت بھی سن 2020 اپریل کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس وقت بھی وہ کرفیو لگا کے اپنے عمل سے بتایا ہوا ہے اس نے۔ تینوں چیزوں سے انکار ہے، دل سے انکار، زبان سے انکار، عمل سے انکار۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاکرات مان جائے گا، مذاکرات کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، قرآن کہہ رہا ہے لا یؤمنون، وہ کسی صورت میں ایمان مودی نہیں لائے گا، ٹرمپ کسی صورت میں ایمان نہیں لائے گا، وہ یہودی کسی صورت میں فلسطین کو تمہارے مذاکرات سے آزاد نہیں کرے گا۔ ایک سیب کو سامنے رکھ کے بولتے رہو نا منہ سے کٹ جا کٹ جا کٹ جا کٹ جا، وہ نہیں کٹے گا، کاٹنے کے لیے چھری لاؤ گے تو کٹے گا۔ ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے انکار کر دیا، کھلے کافر ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے امن کی آشا کریں یا نہ کریں، وہ وہی ہیں جو ہیں، کسی صورت میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اب آگے اس کا جواب ہے۔ دیکھیں میں درس قرآن دے رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پھر یہ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ ان کے اوپر اثر کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں اگلی آیت میں، ختم اللہ، ختم اللہ، ختم اللہ، اللہ نے لگا دی مہر۔ مہر لگائی جاتی ہے آخر پہ، اینڈ پہ۔ جب کسی چیز، جب آپ کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو آرڈر پاس کرنے کے بعد دستخط، سگنیچر وغیرہ ہونے کے بعد اینڈ پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے لگا دی مہر، اللہ اوپر، یعنی اوپر مطلب اینڈ پہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ امتی وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا آخری نبی بنا کر، تو یہ مہر نبوت آپ کو ملے گی، سرچ کریں گے تو ملے گی مہر نبوت۔ وہ خاتم النبیین کی مہر موجود ہے جو عرش سے اللہ پاک نے سیدی جبرائیل امین علیہ السلام کو دے کے بھیجی، وہ مہر موجود ہے۔ آپ اسی میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیو اگر آپ سنیں گے تو اس میں بھی آپ کو مہر کا ایک شبیہ مبارک دکھائی دے گی۔ تو وہ مہر نبوت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لگایا کرتے تھے، وہ انہیں دی گئی تھی، وہ مہر نبوت ہے، ختم النبوت۔ مہر لگا دی کہ اس کے بعد ایک نقطہ بھی نہیں ڈالا جائے گا، یعنی کہ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگا کے آپ کو بھیجا اور یہ حکم نامہ جاری کر دیا، اب قیامت تک کوئی ماں کسی نبی کو نہیں جنے گی، چاہے وہ قادیان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مردود ہو سکتا ہے، وہ مردود المردود ہو سکتا ہے، وہ مردود المردود المردود ہو سکتا ہے، نبی ہو نہیں سکتا، نبی کسی ماں نے جننا نہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ خاتم اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین، اور مہر نبوت موجود ہے۔ تو بات یہ فرمایا خاتم اللہ، اس لیے نہیں وہ ایمان لائیں گے، اس لیے ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرے گی کہ خاتم اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے لگا دی مہر، اللہ اوپر۔ یہ دیکھیں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ مہر اینڈ پہ لگتی ہے۔ میرے پیارے پاکستان کے اندر کیوں نہیں آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہوتا؟ پارلیمنٹ کے اندر اتنے بل پاس ہوتے ہیں، عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ محکموں کے اندر اتنے اچھے اچھے ہمارے آفیسرز ہیں، عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اللہ، یعنی کہ اوپر اینڈ پہ مہر لگتی ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے جناب، اب میں نام لوں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے پیارے پیارے آفیسر حضرات، ہمارے اعلیٰ اعلیٰ افسران حضرات، ہمارے اعلیٰ اعلیٰ عدلیہ کے افراد، فوج کے افراد، پولیس محکمے کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز افراد، ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے اپنے سیکٹری کو کہتے ہیں کہ تو سارے کاغذ کو جو ہے نا تیار کر کے اور اس کے اوپر مہر لگا کے لے آ، میں سائن کر دوں گا۔ یعنی کہ مہر پہلے پی اے اور سیکٹری لگا کے لے آتا ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس، ہمارے فوجی افسران کے پاس، ہمارے پولیس کے محکمے کے پاس، ہمارے جج صاحبان کے پاس، وہ پہلے لے آتا ہے۔
وہ پہلے مور لگا کے رکھ دیتا ہے، بعد میں یہ اس مور کے اوپر سائن کرتے ہیں۔ آپ شروع سے ہی ایک بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اثر خاک ہوگا۔ اثر کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مور کو لگاؤ اینڈ پہ، قرآن سکھا بھی تو رہا ہے نا، قرآن سکھا رہا ہے پہ مور ہوتی ہے آخر میں، آخر میں لگائے گا تو فیض بھی دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مور نبوت تھی، جب صلح حدیبیہ ہوا تو سب سے آخر میں آپ نے مور نبوت لگائی، سب سے آخر میں۔ تو بات یہ ہے کہ جو مور ہوتی ہے یہ اوپر ہے، اللہ کا مطلب ہے اوپر۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم، میں نے لگا دی مور اوپر۔ اس لیے ہر کاغذ جو بھی تیار ہو اتنی تھوڑی سی تکلیف ہمارے افسران کریں، اتنی تکلیف ضرور کریں کہ مور بعد میں لگائیں، اپنے دستخط مبارک پہلے کریں۔ اگر آپ نے اپنے سیکٹری حضرات سے، اپنے پی اے حضرات سے سارا کام کروانا ہے، انہوں نے سب کچھ لکھنا ہے، اور جج حضرات کے فیصلے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں ہی نے لکھنے ہیں، تو پھر کم از کم اتنا ضرور کیجئے آپ کہ آپ اپنے دستخط فرما دیجئے اور انہیں بولیے کہ لکھنے کے بعد مور اینڈ پہ لگا دینا، مور کے اوپر اس کے بعد ایک نقطہ بھی نہیں ڈالا جائے گا، ورنہ آپ کا کوئی بھی کاغذ اثر نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ اثر کے لیے ضروری ہے کہ آخری اور اینڈ والی چیز مہر ہو۔ یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ خاتم اللہ اس لیے اثر نہیں کرے گا کہ لگا دی مور اللہ نے، خاتم اللہ، اللہ کا نام ہے یہاں پہ، اللہ، یہ آپ دیکھیے غور کیجیے، اللہ ہے، اللہ لکھا ہوا ہے۔ خاتم اللہ، لگا دی مور کس نے؟ اللہ نے، اوپر، کس پر؟ علی قلوبہم، قلب یعنی دل کی جمع ہے قلوب، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، سماعت یعنی کہ کانوں پر، وعلی ابصارہم آنکھوں یعنی کہ آنکھوں پر اللہ نے لگا دی مور۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے لگا دی مور۔ اب اگلی آیت اب دیکھیے، قرآن کا آپ سمجھانے کا طریقہ دیکھیے ذرا۔ خاتم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے لگا دیا مور دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر، لیکن مور تو ہمیں اب ایک سوال یہ، پہلے سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان پہ اثر کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ میں نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں، ان کی آنکھوں پر مور لگا دی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی آنکھیں تو ایک جیسی ہیں، جیسی میری آنکھیں ہیں ویسی ٹرمپ کی آنکھیں ہیں، ویسی مودی کی آنکھیں ہیں، پتہ کیسے لگے گا؟ جیسے میرے ہونٹ ہیں، جیسے میرے ہاتھ ہیں، جیسا میرا جو بھی جسمانی معاملات ہیں ان کے بھی ہیں، تو پتہ کیسے؟ ہمیں تو ان کی آنکھوں پر کوئی مور لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہمیں ان کے کانوں پر لگی ہوئی مور نظر نہیں آ رہی، ہمیں ان کے دلوں پر لگی ہوئی مور نظر نہیں آ رہی، تو کیوں نہیں آ رہی؟ اب اس کیوں کا جواب آگے دیا ہے، فرمایا ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہ جو غشاوہ یا غشاوۃن ہے، یہ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ ابھی آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے، پیچھے شیشہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر اگر میں پردہ ڈال دوں تو پھر آپ کو پردہ نظر آئے گا، شیشہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے موریں لگانے کے بعد ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، وہ پردہ تم لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس طرح یہ کرامن کاتبین علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین، یہ دائیں طرف بیٹھنے والے محترم مکرم معظم فرشتے علیہ الصلوۃ والسلام جو 24 گھنٹے میں 2 دفعہ تبدیل ہوتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں روزانہ، ہر مرد عورت بچے بوڑھے انسان پر یہ اترتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اور لکھ کے لے جاتے ہیں۔ یہ جو اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام نیک اعمال، نیک لفظ بولے ہوئے یا لکھے ہوئے کو لکھتے ہیں۔ یہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہر گناہ کی بات کو جو منہ سے نکلتی ہے یا جو ہم ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اب ہمارے انکر حضرات کو سوچنا چاہیے، آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کن علماء کون ہیں؟ مفتی منیب الرحمان کس بات کی وجہ سے مفتی ہیں؟ اسلام کی بنیاد پر۔ مفتی تقی عثمانی کس بنیاد پہ ان کی عزت ہے؟ قرآن کی بنیاد پر۔ طارق جمیل صاحب کی عزت کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ خادم حسین رضوی صاحب کیوں دنیا میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم النبوت کی وجہ سے۔ شہنشاہ نقوی صاحب، طالب جوہری صاحب، عبدالرشید ترابی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی اولاد جو سرمایہ اسلام اور سرمایہ پاکستان ہے، ابتسام الہی ظہیر اور شام الہی ظہیر دامت برکاتہم العالیہ قدس اللہ العالی، لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلامی توحید کی بنیادوں پر کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں، ہر فتنے کے خلاف کھڑے ہو کے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے
اور آپ ٹی وی پر بیٹھ کر انہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کچھ پتہ نہیں. تو سوچ لیا کیجئے جو باتیں آپ زبان سے نکالتے ہیں یہ ختم نہیں ہو رہی. یہ کوئی یوٹیوب نہیں یا گوگل نہیں ہے, یہ کوئی فیس بک نہیں ہے کہ ایک ویڈیو ڈالی اور بعد میں ڈیلیٹ کر دی. یہ جو لکھ کے لے جاتے ہیں نا, یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ سافٹ ویئر, یہ جو زندگیاں چل رہی ہیں نا, ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ذرا سی انگلی لگاتے ہیں تو رک جاتا ہے نا. اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ بادشاہ حکم دیتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رکھ دیں انگلی, اور جیسی انگلی رکھتا ہے فل سٹاپ, رک جاتی ہے, چلتی چلتی زندگی ہو جاتی ہے موت واقعہ, اور پھر جانا ہے اللہ پاک کے پاس. بول تو رہے ہو, اخباروں میں لکھتے رہے ہو, لیکن سوچ لو کل یہ ہاتھوں کے لکھی ہوئی, کل یہ زبانوں سے بولی ہوئی کہیں وزنی نہ پڑ جائیں. اصلاح کیجئے, توبہ کیجئے, اللہ پاک سے معافی مانگیے. وہ بولیے جس کا اللہ نے آپ کو پابند کیا ہے, یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیجئے, اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو پھر ان احکامات کی پابندی کریں جو اللہ نے دیے ہیں, ان احکامات کی پابندی کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں, ان احکامات کی پابندی کریں جو سچی کتاب میں موجود ہے. جی ہاں, آپ میڈیا میں اللہ نے آپ کو پاور دی ہے, لیکن پاور دے کے وہ عاجز نہیں ہو گیا. امریکہ کو سپر پاور بنانے کے بعد وہ نعوذ باللہ عاجز نہیں ہو گیا. وہ خود جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر جب میں سعودی عرب میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں, اللہ سخی بادشاہ ہے, اسی میں میرے لیے خیر تھی. آپ کو اللہ نے عہدے دے دیے ہیں. اللہ چاہتا تو عمران خان نیازی صاحب یہاں کام کر رہے ہوتے اور یہ اشتیاق احمد شیرازی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا. کر سکتا تھا. اس نے جو کیا ٹھیک کیا, میرے لیے یہی ٹھیک تھا, ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. اس لیے جو جہاں جس جگہ پہ ہے, پولیس کمشنر ہے, SHO ہے, ASI ہے, یا وہ فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہیں, یا جج ہیں, یا سپریم کورٹ کے جج ہیں, ہائی کورٹ کے جج ہیں, یا نچلی عدالت سول جج ہیں, کوئی بھی ہیں, لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ لیں اگر آپ نے فیصلہ کرنے کے اندر اللہ کا ڈر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کی تو بھگتان آپ کو بھگتنا پڑے گا. افسر تو آرڈر دے کے چلا جائے گا, وزیر اعظم صاحب تو فون کر دے گا فلانے کو چھوڑ دے, MLA تو فون کر دے گا SHO صاحب فلانے بے گناہ کو پکڑ لے اور گناہگار کو چھوڑ دے, لیکن SHO صاحب اللہ کے سامنے آپ جواب دیں گے, MLA نہیں دے گا, MPA نہیں دے گا, وزیر اعظم نہیں دے گا, جواب آپ کو دینا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو درست کیجئے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھار لیں. اب یہاں اللہ جواب دے رہا ہے کیوں وہ موریں جو لگی ہوئی ہیں نظر کیوں نہیں آتی. فرمایا غشاوہ, اس لیے نظر نہیں آتی کہ جس طرح یہ کرامن کاتبین علیہ السلام تمہیں نظر نہیں آتے, اسی طرح اللہ کے ڈالے ہوئے پردے بھی تمہیں نظر نہیں آتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم, ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے اللہ کے پاس, یہ اسی عذاب میں جائیں گے. اس لیے ان پر ہدایت اثر نہیں کرتی. انہوں نے ظلم کر کے وہ حد کراس کر دی جس پر رحم کیا جانا چاہیے تھا, انہوں نے وہ حد ہی کراس کر لی. اب چونکہ اللہ پاک ان کے اوپر غصے ہو چکا ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو معاف کیا جائے, اس لیے اللہ نے حد کراس کرنے کے بعد ان کے اوپر مہریں لگا دیں, اور مہریں لگانے کے بعد ان مہروں پر غشاوہ کر دیا, پردے ڈال دیے کہ وہ مہریں اللہ کے علاوہ دیکھ کوئی نہیں سکتا. اور اس لیے پردے اس لیے ڈال دیے, مہر اس لیے لگا دی تاکہ یہ نیکی کا کام نہ کر سکیں. یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیں, جتنا کرنا ہے کر لیں, یہ ظلم جتنا انہوں نے ظلم کرنا ہے, لیکن پھر یہ ایک بڑے عذاب میں جائیں گے. اس بڑے عذاب کے لیے اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. وہ جبر کر کے ان کو اپنا آپ نہیں منوائے گا, وہ جبر کر کے نہیں منوائے گا کہ مان لو کہ اللہ ایک ہے, حاکم ہے, پوری پاور رکھتا ہے, پوری قدرت رکھتا ہے, پوری قوت رکھتا ہے, لیکن اپنی قوت کے ساتھ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ مانو. آزاد چھوڑ دیا ہے, ماننا ہے تو دل سے مان, عمل کرنا ہے تو دل سے کر, نہیں کرنا چاہتا تجھے آزادی ہے. اس اللہ بادشاہ نے چھوڑ دیا ہے آخری سانس تک. جب آخری سانس ختم ہوگی پھر پتہ لگے گا یہ عہدے, یہ بادشاہیاں, یہ غریبیاں بھی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. غریب نہیں رہے گا, اور یہ امیریاں بھی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. امیر نہیں رہے گا. یہ پروٹوکول بھی ختم ہو جائیں گے. یہ SHO کی سیٹ ختم ہو جائے گی. یہ چیف آف آرمی سٹاف کی سیٹ ختم ہو جائے گی. یہ وزیر اعظم کی سیٹ ختم ہو جائے گی. ایک دن لوگ بھول جائیں گے, لیکن اپنی ایک اکیلی جان کو اللہ کے سامنے کھڑے کر کے حساب دینا پڑے گا. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو
سمجھ کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔